السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس اور مطہر ذات پہ مختصر حمد و صلات کے بعد، حضرات مجھ سے قبل بھی آپ پنجابی میں بہترین خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی ماشاءاللہ جماعت کے مایہ ناز خطباء وہ تشریف لانے والے ہیں اور خطاب فرمانے والے ہیں، جن میں قاری صاحب قاری سمیع اللہ صاحب اسٹیج پر موجود ہیں۔ ویسے نامناسبی ہے کہ مقامی آدمی وہ کسی بیرونی عالم کی موجودگی میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل ہو، لیکن دوست و احباب کے اصرار پر کہ ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں ہمارے دوست، تو میں چند منٹ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دوسرا، مجھ پہ دو پابندیاں آج اسٹیج کی طرف سے لگا دی گئی ہیں کہ پنجابی میں بھی نہیں بولنا اور ختم نبوت پہ بولنا ہے۔ اصل میں ذہن بنا کے آیا تھا جناب صدیق اکبر کی سیرت، آپ کے کا شان مقام اور آپ کی خلافت کے اندر آپ کے کارنامے، دین اسلام کے لیے جناب صدیق اکبر کی قربانیاں، لیکن انتظامیہ نے آتے ہی مجھے یہ کہا کہ حکم دیا کہ آپ نے ختم نبوت پہ بولنا ہے۔ چلو اللہ خیر کرے۔ حضرات، ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور ختم نبوت پہ بے شمار آیات، تقریباً 100 سے اوپر، اور کئی احادیث وہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آج تک آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک کوئی آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن کوئی نبی کسی بستی کی طرف آیا، کوئی نبی کسی شہر کی طرف آیا، کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خاص قوم کی طرف آیا، کوئی نبی و رسول کسی خاص ملک کی طرف آیا، کوئی نبی کسی خاص محلے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خاص گاؤں کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خاص قبیلے اور کنبے کے لیے آیا، لیکن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو مبعوث کیا گیا، تو آپ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی و رسول بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور دوسری آیت کہ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ محبوب جی کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی و رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ آمنہ کے لال عرب کے بھی نبی، عجم کے بھی نبی،
گوروں کے بھی نبی، کالوں کے بھی نبی، مشرق والوں کے بھی نبی، مغرب والوں کے بھی نبی، شمال والوں کے بھی نبی، جنوب والوں کے بھی نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پھر تمام کائنات کے اندر رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آج یہاں مرزائیت یہ اعتراض کرتی ہے کہ اگر نبوت بند ہو گئی تو رب کی رحمت رک گئی۔ اگر یہاں غور کیجئے تو جناب موسیٰ کا جناب آدم علیہ السلام نبوت کے آسمان نبوت کے پہلے ستارے ہیں، اور جناب آدم کے بعد جناب نوح علیہ السلام جیسے ستارے چمکے، ان کے بعد جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یونس، اسی طرح انبیاء علیہ السلام موسیٰ و عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ان کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ جانوروں کے لیے بھی، آپ انسانوں کے لیے بھی، آپ چرند کے لیے بھی، آپ پرند کے لیے بھی، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ دلیل ہے نبی رحمت کی ختم نبوت کی کہ آپ ساری کائنات کے لیے کہ نبی بن کے آئے۔ ایک دلیل یہ ہے، اور دوسری کہ کائنات کے اندر جتنے نبی آئے اللہ کا الحاکمین نے کسی نبی پہ دین کی تکمیل نہیں کی۔ اللہ کا الحاکمین نے کسی نبی اور رسول کو یہ نہیں فرمایا کہ آئے نبی اور رسول ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا۔ نبی آتے رہے، ایک نبی اور رسول آیا، اس کی شریعت اس کی زندگی تک چلتی رہی، یا اس کے بعد جب تلک دوسرا نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لایا اس کی نبوت و رسالت چلتی رہی۔ لیکن آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کے بعد آپ کے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جناب محمد کریم آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ جاؤ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء اور رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن خالق کائنات نے کسی نبی اور رسول کو یہ نہیں فرمایا کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے آپ پہ دین کی تکمیل کر دی ہے۔ یہ صرف آمنہ کے لال کا خاصہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اور نبوت اور شریعت کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو لوگوں آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ آیا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا۔ جو بھی آئے گا وہ ذلی و بروزی ہوگا، جو ابھی آئے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ کیوں آمنہ کے لال نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری امت میں قریب 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی و رسول ہوں، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور پھر اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں بھی یہ آیت بھی فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ آمنہ کے لال کے آدمیوں کے باپ نہیں ہے۔ جاؤ اللہ الحاکمین نے رحمت دو عالم کو 3 بچے عطا کیے، میرے نبی کے 3 صاحبزادے، اور لوگوں جس طرح کائنات میں آمنہ کے لال سب سے اعلیٰ، آمنہ کے لال سب سے بلند مقام والے، نبی رحمت جس طرح سب سے بلند شان والے، آمنہ کے لال جس طرح سب سے اعلیٰ عرفہ، جس طرح آپ کی عظمت سب سے اعلیٰ، آپ کا شان سب سے اعلیٰ، آپ کا مقام سب سے بلند، اسی طرح میرے نبی کے بچے بھی تو کائنات کے تمام لوگوں کے بچوں سے اعلیٰ تھے، لیکن اللہ کا الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں اور موتیوں جیسے بیٹے اللہ نے اپنے پاس بلا لیے، تاکہ کوئی نبی کا بیٹا نہ دنیا میں ہوگا، نہ کوئی کہے گا کہ نبی رحمت کے بعد آپ کا بیٹا نبی بن جائے گا۔
لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے بیٹے بھی تو بلند شان والے ہیں۔ میرے نبی کا شان تو اتنا بھی بلند ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب جاؤں گا تو اس کے بعد جناب جب حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر جنت کے لیے رب کا جب مخلوق جائے گی تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، میں جاؤں گا۔ جب تلک میں جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، کوئی اندر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی دروازہ کھلے گا۔ یہاں ایک بات کر دوں، مجھے کس وقت یاد آ گئے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال کہ جس بلال کا شان اور مقام کیا ہے، جس کی عظمت کیا ہے، جس کا رتبہ کیا ہے، کس وقت مجھے یاد آئے اس حدیث پہ کہ جناب بلال جب آتے فاروق اعظم فرماتے صحابہ جہاں سیدنا بلال، ہمارا بلال سردار آ گیا ہے۔ وہ بلال کالا حبشے کا کہ جس کو کبھی کوئی پہلے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وقت آیا کہ وہ مؤذن رسول بنا۔ بلال تیرے تذکرے کس وقت میرے سامنے آگئے کہ جب میں نے اعلان جناب عنوانوی ختم نبوت کا شروع کیا ہے، مگر بات تیری آ گئی ہو تو کہہ دوں کہ بلال اجازت ہے جی جی میں طرز تا میری کو نہیں ہو تسی نہ مطمئن کرنا ہے۔ بہرحال جناب بلال ایک دیاڑے صحابہ دے کول آئے، صحابہ نہ بیٹھے نا تے بلال آ کے آدن کے صحابیوں میں نہ جنتی جو سب تو پہلے جاواں گا۔ صحابہ دن یار بلال بڑیا عجیب گلہ کرے لگیا ہے، انبیاء تو بھی پہلے جاوے گا۔ آدھا جیا انبیاء تو بھی پہلے جاوے گا۔ صحابہ دن بلال یار کی میری گلہ کرتا پیا، نبیاں رسولہ تو پہلے جنت جانے۔ آدھا یار میں جو کہہ رہے ہیں پہلے جاوے گا۔ صحابہ دن بلال یار آمینہ دلال تو بھی پہلے جاوے گا۔ بلال ہاں ساتھیوں میں آمینہ دلال تو بھی پہلے جنت جاوے گا۔ صحابہ کہہ لگے بلال کی میری یار گلہ کرے لگیا، نبی رحمت تو پہلے تے جنت جا کوئی نہیں سکتا، دروازہ بھی آمینہ دلال نے کھلا بڑھا ہے۔ بلال آدھے نے یار میرے کو کوئی دلیل ہے تو میں گل کر رہا ہوں، میں جنت پہلے جاؤں۔ اور کون بلال؟ بلال ہوئے کہ قیامت علیہ دن نہ جیسے رب دے دربارے آوے گا نا، اللہ بلال تے اتنا خوش ہوئے گا، اللہ فرمائے گا بلال میرے عرش دے پائے دے نالا کے کھلو جا اور آج میں رب نے وہ آزان سنا جیڑی مسجد نبی محمدی موجودی سنایا کرتا۔ اور بلال دے گا نا بلال۔ اور ایک گل اور عرض کر جاواں جی ایڈوانس قاری یاسین بدر صاحب آدمی ایڈوانس سبحان اللہ تے میں ایڈوانس معذرت کہ میرے تے میں نے یہ ذوق اپنے خطابت ذوق کی گل کر رہے ہیں اور کوئی یعنی حدیث کا مسئلہ نہیں، جی بات میں ہوئی میرے ذوق کی بات ہے کہ بلال نال جس رب نے جس حور دا نکاح کیتا ہوئے گا نا، اس حور ایک باری آکھے اسی کہ اللہ رنگ دا کالا ہے، میرا نکاح ابو بکر نال کریں دو، عمر نال کریں دو، عثمان نال کریں دو، علی نال کریں دو، طلحہ نال کریں دو، زبیر نال کریں دو، سعد و سعید نال کریں دو، اللہ خالد بن ولید نال کریں دو، یا ابو عبیدہ بن جراح نال، یا سعد بن معاذ نال، یا اللہ کے کیڑے شہزادے تیرے نبی دے صحابہ کتنے حسین و جمیل، اللہ سونیا میرا نکاح تو بلال نال کر رہے ہیں، حبشے دا بلال تے رنگ دا کالا ہے۔ اللہ فرمائے ہوگا نا حور چپ کر جا، میرے بلال دی مرضی یہ تینوں قبول کرے نہ کرے۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بلال نا آدھنے کہ میں آمینہ دے لال تو بھی پہلے جنت جاؤں گا کہ صحابہ آدھنے بلال آنا آج نبی رحمت کو چلیے، صحابہ نے نا بلال نال لیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگئے آکے عرض کرتے سونے محبوبہ آج بلال نے نا بلال بڑیاں عجیب گلہ کر رہا ہے کہ سنو آکے آدھا ہے کہ میں نبیت بھی پہلے جنت جاؤں گا، میں پہلے آدھا جی میں سارے تو پہلے جنت جاؤں گا، اسی آکھیا جی نبیت تو رسولہ تو بھی پہلے جنت جاتے، آدھا جی جیا میں پہلے جاؤں گا۔ اساں کہا بلال کی میری یہ گلہ پیا کریں نا تو سانو اے دس کہ آمینہ دے لال تو بھی پہلے جنت جانے سونیا بلال آدھا جی میں اس تو نبی رحمت تو بھی پہلے جنت جاؤں گا، میرے نبی نہ مسکرا رہے ہیں ہسی جا رہے ہیں، پھر نبی رحمت دا مسکراونا تے ہسنا، پھر جناب اعلیٰ صحابہ بھی تے حیران، ملائکہ بھی تے حیران ہو گئے نا، زمین سہمی پڑی تھی، فلک سہما
پڑا تھا، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ آج بلال کی ویدیاں گلہ کر رہے ہیں، میرے نبی مسکرائی جا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے بلال میں دس نا کہ تو ایک گل کیتی ہے، آدھا سونیا کیتی ہے۔ فرمایا بلال تیرے کو دلیل کی ہے؟ بلال آدھا سونیا فرمانی تو آدھا میرے کو دلیل ہے، اور میرے کو دلیل کی چھو آئی؟ میرے نبی فرماندے نے مسکرا رہے ہیں تے بلال آدھا سونیا تسی ایک دن فرمایا سی نا کہ بلال جس ڈاچی تے سواروں کے نا میں جنت جامنا ہے او دی مہار تیرے ہاتھ چ ہوے گی۔ اللہ دے رسول جس دے ہاتھ چ مہار ہوے او اگوں ہوندا ہے، جڑا اونٹنی تے سوار ہوے پیچھے ہوندا ہے۔ سونیا مہار میرے ہاتھوں تے ہوگی، جنت دے دروازے چ پہلے میں داخل ہوواں گا، تہاڈی اونٹنی بعد داخل ہوے گی۔ میرے نبی مسکرائی جا رہے ہیں، میرے نبی مسکرائی جا رہے ہیں۔ حضرات میں پھر آؤں اپنے عنوان کی طرف کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ وَإِذَا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا، قیصر روم جب ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد قیامت تک کوئی قیصر روم نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بن یادہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں جناب تقسیم کرو گے۔ پھر لوگوں وقت آیا، میرے نبی کا فرمان سچا ثابت ہوا، جناب فاروق کا دور ہے، جناب فاروق اعظم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کسرا ایران کے سامان کا بالغ غنیمت کا ڈھیر لوگوں وہ مسجد نبوی کے صحن میں آیا ہے۔ میرے نبی کے صحابی رسول جناب فاروق اعظم امیر المومنین نے سامان کو دیکھا، آنکھیں چکے آ گئی کہ آج نبی کی وہ پشین گوئییں پوری ہو گئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ لوگوں کسرا قیصر اور کسرا کے خزانے آپ تقسیم کریں گے اللہ کے راستے میں، آج ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ جناب فاروق نے کنگن نکالے، فرمایا صحابہ کو پہناؤ، نہیں پہنائے گئے۔ کسی صحابی نے کہا کہ جناب فاروق یہ کنگن آئیں گے تو جناب سراقہ بن مالک کو آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جس دن آقا اور ابو بکر ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جناب سراقہ بن مالک پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑا تھا، پھر گھوڑا درس کیا، جو ہوا سو ہوا۔ میرے نبی نے امان لکھ کے دی سراقہ بن مالک کو، رحمت کائنات نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا ایران کے خزانے تیرے ہاتھ کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ جناب فاروق نے جناب کسرا جناب سراقہ بن مالک کو بلایا اور فاروق نے ان کو کنگن پہنائے، کنگن پورے آ گئے۔ آج میرے نبی کی وہ پشین گوئی بھی پوری ہو گئی جو آپ نے ختم نبوت کے بارے فرمائی تھی کہ قیصر اور کسرا ہلاک ہو جائیں گے۔ لوگ اس لیے ایک نہیں کہ یہ حدیث ہے میرے نبی کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میرے نبی کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کر دیا، اعلان نبوت اسود انسی نے یمن کے اندر کیا اور جناب مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے اندر کیا۔ پھر میرے نبی 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے نبی رحمت کے وفات کے فوراً بعد جناب طلحہ اسدی نے بھی اعلان نبوت کر دیا اور جناب سجاد نامی عورت نے بھی اعلان نبوت کر دیا۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر تیار کر کے بیٹھا ہے کہ مدینے پہ حملہ کر دوں۔ جناب صدیق کو پتہ چلا، کئی قبائل نے استعداد کا اعلان کر دیا ہے، کئی قبائل نے مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا ہے، کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بندے تو بندے رہے، آدمی تو آدمی رہے۔ سجاد نامی عورت نے بھی اعلان نبوت کر دیا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، آدمی نبی نہیں بن سکتے۔ دلیل اس کی تھی عورت تو نبی بن سکتی ہے، آدمیوں پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، عورت میں وہ بند نہیں۔ لیکن جناب صدیق کمال جاؤں تیری جرت پر قربان جاؤں، فاروق صدیق تیری ایمانی غیرت پر قربان جاؤں، تیرے ایمانی جذبے پر۔ جناب فاروق فرماتے ہیں کہ جب سارے کے سارے ہم پریشان ہو گئے، چاروں طرف پریشان کن خبریں آ گئی، لیکن قربان جائیں جناب صدیق پر کہ 60 سالہ پورا صدیق بڑی جرت کے ساتھ صحابہ کو تقویت دے رہا ہے، اسلام کی جناب نو کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسیلمہ کذاب اور دیگر جھوٹے نبیوں کے خلاف علم بلند کر رہا ہے۔ اکرمہ کو بھیجا، جاؤ مسیلمہ کذاب پہ حملہ کرو۔ جناب خالد بن
ولید کو بھیجا کہ جاؤ طلح اسدی پہ جا کے حملہ کرو. جناب خالد نے طلح اسدی پہ جا کے حملہ کیا. وہ شام کی طرف بھاگ گیا. جناب اکرمہ نے جلدی میں مسیلمہ کذاب پہ جا کے حملہ کیا. مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر تیار لیے بیٹھا ہے. اس نے غلبہ اختیار کیا. جناب خالد پیچھے پلٹے. جناب صدیق کو خبر آئی کہ جناب اکرمہ بن ابی جہل جو صحابی رسول اکرمہ وہ شکست کھا چکا ہے. جناب صدیق نے خالد کی طرف پیغام بھیجا خالد جلدی پہنچیے اور جناب جا کے مسیلمہ پہ حملہ کیجیے. خالد گئے اور ختم نبوت کی پہلی لڑائی یہ تھی کہ جو یمامہ کے اندر لڑی گئی جس میں سب سے زیادہ قاری شہید ہوئے. اور لوگوں جاؤ اتنے نبی کی ختم نبوت پہ اور اس جنگ میں ختم نبوت کی جنگ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے شاید نبی کی زندگی میں بھی صدیق و فاروق کے دور میں بھی اتنے کبھی بھی شہید نہیں ہوئے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے قراء وہ نبی کی ختم نبوت کے اپنی جانیں قربان کر گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ختم نبوت کا پہلا شہید وہ حبیب بن زید, پہلا سفیر وہ حبیب بن زید, پہلا اسیر وہ حبیب بن زید کہ جس نے مسیلمہ کذاب کے پاس نبی کا خط پہنچایا تھا اور مسیلمہ نے اس کو شہید کیا تھا. یہ پہلا شہید ہے, پہلا سفیر ہے اور پہلا ہی اسیر ہے. اور لوگوں جاؤ قیامت تک کے لیے جتنے ختم نبوت کے سفیر ہوں گے, جتنے ختم نبوت کے اسیر ہوں گے, جتنے ختم نبوت کے شہید ہوں گے وہ جناب حبیب بن زید کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت کے دن ہوں گے. اور میرے نبی رحمت کی ختم نبوت کا دفاع ہوتا رہا. صحابہ نے کیا, صدیق نے کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا آیا ہے اور قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. اور آخری بات ہے کہ جناب لوگوں دنیا کے اندر انبیاء سب سے زیادہ اسیر ہوا کرتے ہیں. نبی کی پوری زندگی بے داغ ہوتی ہے. آمینہ کے لال نے 40 سال کے بعد فرمایا تھا نا کہ کیف وجدتمونی, لوگوں 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں. تو سب نے کہا تھا کہ آپ سچے صادق امین ہیں. میرے نبی نے کبھی نبوت سے پہلے بھی کسی کو دکھ نہیں دیا, کسی کو ستایا نہیں, کسی کو گالی نہیں نکالی, کسی کی جناب عزت کی طرف نہیں دیکھا. میرے نبی رحمت کی پوری زندگی میں داغ ہے. اس لیے رب نے فرمایا عمروں کا میرے نبی تیری پوری عمر کی قسم میں رب کھا رہا ہوں. تو انبیاء یہ معصوم من الخطا ہے. نبی حسین بھی سب سے زیادہ, خوبصورت بھی سب سے زیادہ, دلیر بھی سب سے زیادہ, عقل مند بھی سب سے زیادہ. تے جیڑا ساڑھے پنجاب آیا نبی جنہوں انگریز پیدا کیتا ہے کون ہے جان دے ہو؟ جان دے ہو؟ ہاں جی مرزا قادیانی. ہاں جی تساں اساں لڑنا کہیں دے نہ لڑ رہے ہیں نبی دی خط قادیانی ہے نا تے تو انہوں دے نا دے نہیں پتا جھوٹے نبی دا. مرزا غلام محمد قادیانی آنکھ تو کہنا کوئی نبی کہنا کوئی نبی نعوذ باللہ کس چوری نہیں کی تھی. تے اے نا پیو دی پنچھن دے پیسے کٹھامن گیا انگریز دورے تے چوری کر کے لائے گیا. چور اے, شرابی اے, زانی اے, جھوٹا اے, ہر پورا کام اے سے. نبی دے بھلا ایک کردار ہوتا ہے جیڑا اس دا ہے تے جناب نا انہوں اخیر تے بیماریاں بھی بڑیاں لگیاں تے بدبخت نا مولانا ثناء اللہ امر سری دے نال مباہلے دی موت مولا آخری مباہلہ جڑا ہویا نا وہ اے آئی کہ جناب نے آکھے آجے اگر میں کوڑا نا تے میں ثناء اللہ امر سری دی زندگی چ مر جاواں گا. تے جے اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے نا تے پھر وہ مر جائے گا. تے مرزا قادیانی پتہ ہے کتھے مویا؟ تو انہوں پتہ ہے لاہور آیا نا قادیانی چوں اپنے ایک مرید دے گھر قادیانی دے گھر تے لیٹرین چ گیا پیشاب کرنے تے لیٹرین چ مر گیا. تے اصول ہے نا کہ نبی جتھے مرے اتھے دفن ہوتا ہے. نبی جتھے مرے ہاں جی نبی جتھے مرے فوت ہوئے قادیانی چونکہ لیٹرین چ مویا تے انہوں دفن بھی اتھے کرنا چاہیے نا بدبخت نو اے اسے لیکدہ ہے. تے جناب 1908 چ قادیانی مویا تے مولانا ثناء اللہ امر سری 40 سال دے بعد نا
سرگوتے جائے امرتسر جو ہجرت کر کے پاکستان بننے تو بعد تے انہوں نے ہجرت اتھے وفات پائی 1948۔ کاش کے میرے اہل حدیث نوجوان اپنی تاریخ تو واقف ہوں۔ اللہ دی قسمیں دکھ لگتا ہے کہ میرے کول کتنے ہیرے آج اسی انہاں جناب ہیروز تو بھول گئے، میرے علماء جنہاں نے ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتیاں، لوگوں آج اسی بھول گئے۔ میرے جماعت تھے بڑے بڑے علماء نے، اور جاؤ جرت کے ساتھ بات کرتا ہوں، دنیا کے اندر علامہ احسان نے القادیانیت کتاب لکھی، اور پوری دنیا میں اس سے بڑی انگریزی میں مدلل یا عربی میں کوئی ختم نبوت پہ کتاب نہیں لکھی گئی، جس کو ہزاروں قادیانی پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس علامہ احسان نے چنیوٹ میں کہا تھا 3 دن پہلے دھماکے سے کہ لوگوں ہم ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی چنیوٹ کے اندر 12 مارچ کو ڈوینل اہل حدیث بسلسلہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ 4 ضلع ہیں ڈوین کے اندر، فیصل آباد، چنیوٹ، ٹوب اور جنگ، اور جنگ کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے نا؟ چلو گے نا؟ وعدہ کرو کہ نبی کی ختم نبوت کے لیے چلو گے؟ لوگوں میں افسوس سے کہتا ہوں کہ مرزائی جھوٹے نبی کی نبوت کے لیے، اور جس کا کردار بھی برا ہے، اپنی دولت بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، اور ہمارے نعرے ہیں۔ بولنا میرے ہے جی 3 منٹ باقی نہیں، بس میں اپنے پورے ٹائم پہ انشاءاللہ، ہاں جی میں 1 منٹ بھی اتنے نہیں لا جاؤں گا، نہ پہلے بھی 1 منٹ تو نہیں دے میں گا اپنا جی۔ بہرحال جیڑا نا جھوٹے نبی کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم ختم نبوت کے لیے 1-2 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے، 1 دن بھی نہیں دے سکتے۔ 2 جان تو دور کی بات رہی، 100-200 روپیہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کل آمنہ کے لال پوچھیں گے کہ بتاؤ میری ختم نبوت کے لیے تم نے کیا کام کیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ بتائیے مجھے۔ تو میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور 12 مارچ سے پہلے میں انشاءاللہ العزیز پورے ضلع کے اندر ایک دروازے پہ جا کے دستک دینا چاہتا ہوں، ایک اہل حدیث کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اٹھیے، محمد کی ختم نبوت کے دفاع کا وقت ہے۔ 12 مارچ کو سارے قافلے سارے رستے چنیوٹ کی طرف ہوں گے، چلو گے نا؟ محمد کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے؟ اٹھ کے ذرا میرے ساتھ وعدہ کرو، کھڑے ہو کر، محمد کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے؟ ہم انشاءاللہ العزیز محمد کی ختم نبوت کے لیے 12 کو جائیں گے۔ قادیانیوں کے خلاف ہم انشاءاللہ اعلان جہاد کر چکے اور کریں گے۔ آپ جائیں گے محمد کی ختم نبوت کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کے جب تک ہم زندہ رہے ہم محمد کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت کے لیے جانیں دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔